آج میری شادی ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ اس ظالم کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی جس نے اسے دھوکے سے پارلر سے اغوا کر لیا تھا۔ میرے بابا تمہیں جان سے مار دیں گے، پتہ بھی ہے وہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ خاموش، چپ ہو جاؤ ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ ایزا کی دھمکی پر وہ دھاڑا تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ قیامت تو جب ٹوٹی جب وہ اسی رات نکاح خواہ اور گواہ لے آیا۔ ایزا کی شادی اپنے کزن سے ہو رہی تھی پر اسے اس اجنبی کی دلہن بننا پڑا۔ دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا، تم نے زبردستی میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ سسک رہی تھی پر صارم نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ پہلے تمہیں پریگننٹ تو کر دوں، پھر سب حساب کتاب ہوگا۔ اس کے نرم و نازک وجود کو اپنی شدتوں سے شرمیلی نگاہوں سے وہ اپنا حسین سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ پارلر والی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، بہت روپ آیا ہے آپ پر دلہن بن کے۔ اب آپ بالکل ریڈی ہیں، لیکن جو آپ کی فرینڈ تھی وہ تو ابھی تک آئی نہیں۔ ایزا پارلر والی کی بات پر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے موبائل بھی وہ گھر بھول آئی تھی، جبکہ ارم جو اسے 10 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر گئی تھی ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ تبھی اچانک ایک لڑکی اندر آئی تھی۔ مس ایزا، شاہد آپ کو لینے باہر گاڑی آئی ہے۔ ایزا لہنگا سنبھالتی اٹھی تھی۔ اسے ارم پر بھی غصہ آ رہا تھا، یقیناً بہت دیر ہو گئی تھی اس لیے بابا نے گاڑی بھیج دی تھی۔ پھر وہ سہج سہج قدم اٹھاتی پارلر سے باہر نکلی تھی۔ رات کے 9 بجے سڑک سنسان تھی۔ اسے گاڑی کو دیکھ کر غصہ آیا تھا جو اچھے خاصے فاصلے پر کھڑی تھی۔ جیسے وہ جانے لگی اچانک کسی نے اپنے بازو میں جگڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، مقابل نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا تھا۔ شاید اس نے کوئی رومال رکھا تھا ایزا کے منہ پر، تبھی تو وہ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرتی اس کی بازو میں جھول گئی تھی۔ اجنبی کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بازوؤں میں دلہن بنی ایزا کو اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایزا کو نہ جانے کتنے گھنٹے بعد ہوش آیا تھا، لیکن چاروں طرف اندھیرا تھا۔ پہلے ہی وہ گہرے اندھیرے سے جاگی تھی، اب کمرے کے بند دروازے سے آنے والی ہلکی روشنی ہی اس کی بینائی کا باعث بنی تھی۔ اسے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں قید تھی، بامشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لائی تھی۔ اچانک ہی اسے صورتحال یاد آئی۔ وہ دلہن بن کر تیار تھی، لیکن کسی نے اسے زبردستی اغوا کر لیا تھا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ لیکن اب وقت کیا ہوا ہے؟ اب تک تو اسلام آباد سے بارات بھی پہنچ گئی ہوگی، اور جب میں نہ پہنچی ہوگی بارات میں تو بابا اور مما کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس صورتحال کا اندازہ لگا کر وہ چیخنے لگی، دروازہ کھولو خدا کے لیے، دروازہ کھولو، کس نے یہاں مجھے بند کیا ہے؟ لیکن چیخ چیخ کر اس کا گلا تھک گیا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ نہ کوئی آہٹ، نہ ہی کسی کے قدموں کی چاپ، کچھ بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں تو کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں ہو۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر وہ اب زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اب تو رو رو کر آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ ایزا اپنے وجود میں بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، تبھی کوئی اندر آیا تھا۔ دروازے کی کھلی روشنی سے وہ اسے دکھائی دے گیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی تھا، وہی نقاب پوش جو آج سے نہیں بلکہ پچھلے 3 مہینے سے اس کے پیچھے تھا۔ تو آج اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ کیا اسی مقصد سے وہ اس کا پیچھا کرتا رہا تھا؟ ایزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی تھا، وہی نقاب پوش جو آج سے نہیں بلکہ پچھلے 3 مہینے سے اس کے پیچھے تھا۔ تو آج اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ کیا اسی مقصد سے وہ اس کا پیچھا کرتا رہا تھا؟ ایزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر نفرت و حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میرا باپ ASP ہے؟ وہ تمہیں گولیوں سے بھون دے گا، تمہارا انکاؤنٹر کر دے گا۔ تم ایک غلیظ انسان ہو، تم نے صرف میری عزت ہی نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی ہے۔ خاموش، وہ انجان شخص بری طرح دھڑا تھا۔
ASP شاہد علی کو پتہ چلے کہ رسوائی اور بدنامی کیا ہوتی ہے۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ آج میرا انتقام ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ 5 سال سے اس آگ میں جل رہا تھا، انتقام کی آگ، لیکن آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں جھیلا تھا، بدنامی، رسوائی، لوگوں کی دھتکار، صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے، اور وہ شخص تھا ASP شاہد علی۔ اور آج اس نے اس شخص سے نہیں بلکہ اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اس سے بدلہ لیا تھا، وہ بھی عین اس کی بارات کے دن۔ نہ جانے اس اجنبی کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں، لیکن ایزا اس کی ایک دھاڑ پر ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اس انجان شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے کی باتیں یاد آئی تو اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ وہ کھانا رکھ کر باہر جا چکا تھا جبکہ وہ روتی ہوئی اس زمین پر رکھے ہوئے کھانے کو دیکھنے لگی۔ یقیناً بابا کی عزت نیلام ہو چکی ہوگی۔ سب لوگ انہیں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوں گے۔ شادی کی خوشیوں میں مگن وہ سحر اور دانیال کے ساتھ شاپنگ پہ آئی تھی، لیکن چند لمحے بعد ہی اس کی خوشی خوف میں بدل گئی تھی۔ جہاں جہاں وہ جس شاپ پر جا رہی تھی، مفلر سے چہرہ چھپائے، سیاہ رنگ کا کوٹ پہنے، وہ شخص مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ صرف آج ہی نہیں، کالج سے آتے جاتے سہیلیوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے اس نے کئی بار اس شخص کو دیکھا تھا۔ یہ دیکھیں آپی، یہ کلر کیسا ہے؟ وہ خوف کے ایک لبادے میں لپٹی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جب سحر نے اسے پکارا تھا۔ کیا ہو گیا ایزا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دانیال کے کہنے پر وہ سٹپٹا گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ جلدی سے اس نے خوف کا باعث بنے شخص سے نظر ہٹا کر اب کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ اسے کبھی دکھائی نہ دیا تھا، لیکن اکثر ہی اسے اپنا پیچھا کرتے ہوئے پایا تھا۔ اگر اس وقت دانیال سے اس کی شکایت کرتی کہ یہ شخص اسے پریشان کر رہا ہے، اس کا پیچھا کرتے، تو ممکن تھا یہیں پر لڑائی ہو جاتی، کیونکہ وہ غصے کا بہت ہی تیز تھا اور اس کا ہونے والا شوہر کسی قسم کے بھی شک میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ یہاں پر ایک ہنگامہ چھڑ جاتا اور پھر نہ صرف انہیں پریشانی ہوتی بلکہ بدنامی بھی ہوتی۔ اس لیے وہ خاموش رہی، پھر یہ سوچ کر خود کو اس کے خوف سے آزاد کیا تھا کہ صرف 2 ہفتے تو ہیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی شادی ہو جائے گی، ہر ٹینشن، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر زیادہ تر سحر نہیں کپڑے پسند کیے تھے۔ چلو ڈنر کر لیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ شاپنگ کرتے ہوئے دانیال اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، مما غصہ کریں گی، اب گھر چلتے ہیں۔ اس کے انکار پر دانیال نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں انکار کر رہی ہے۔ آنٹی کی تاکید تھی کہ مغرب سے پہلے گھر واپس آ جانا ہے، کیونکہ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی، راتوں کو بازاروں میں نہیں گھومتی۔ وہ نہ جانے کون سے دور میں جی رہی تھی۔ لیکن جب دانیال نے ان دونوں کو گلی کے نکڑ پر اتارا تو اچانک ہی پلٹتے ایزا کی نظر اس شخص پر گئی تھی۔ ایک خوف کی سرد لہر اس کی روح میں دوڑ گئی تھی۔ تو کیا وہ پیچھا کرتا ہوا گھر تک پہنچ گیا؟ ایک سنسناہٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر کھلے گیٹ سے وہ اندر چلی گئی۔ ایزا شاہد علی کی بیٹی تھی جو ایک سرکاری عہدے پر تھے۔ وہ ASP تھے، ان کی سروس کو 25 سال ہو چکے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایزا اور سحر۔ ایزا نے گریجویشن کر لیا تھا، اس کے پھپھوزاد دانیال سے اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، دانیال بھی اسے چاہتا تھا اور ایزا بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ جب وہ انٹر میں تھی تب پھپھو نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ ایک سول انجینئر تھا، لیکن اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی۔ جیسے ہی گریجویشن مکمل ہوا، دونوں گھرانوں کی طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن ایزا کی ہنستی مسکراتی زندگی میں جیسے ایک طوفان سا آیا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کرتا ہے، اس دن بھی وین خراب ہونے کی وجہ سے وہ ارم کے ساتھ پیدل ہی گھر کی طرف نکل پڑی۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ انجوائے کرتے ہوئے چلیں گے، لیکن پیچھے آتا وہ شخص اس کے خوف کا باعث بن گیا تھا، اور اچانک ہی سڑک اسے سنسان لگنے لگی۔ تب اس نے ارم کو متوجہ کیا تھا۔ یار کیا ہے اس آدمی کو؟ دیکھو کیسے یہ چہرہ ڈھانپ کر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی اور وہ شخص نہ جانے
کیسے پلک چھپکتے میں کہیں جا کر چھپ گیا تھا۔ ایزا نے تشویش سے پیچھے دور دور تک دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ارم کہنے لگی، قسم سے یار بڑی ہی ڈرپوک اور مجھے بھی ڈراتی ہو۔ پہلے میڈم نے خود ہی کہا کہ پیدل چلتے ہیں، واک ہو جائے گی، اور اب ڈر رہی ہو؟ کیا ہوگا تمہارا ایزا؟ ایزا نے بھی کندھے جھٹکتے ہوئے جیسے خود کو ایک خوف سے ذات کیا تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے اکثر ہی اس نے اسے چہرہ چھپائے شخص کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے پایا تھا۔ اس کا کیا مقصد تھا، کیا ارادہ تھا، وہ کچھ نہ سمجھ پائی تھی۔ لیکن پھر جلدی اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اب مما نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن روزانہ وہ دانیال سے رابطے میں رہتی تھی۔ لیکن چاہتے بھی وہ کبھی دانیال سے یہ ذکر نہ کر سکی کہ اکثر کوئی شخص اس کا پیچھا کرتا ہے۔ نہ جانے وہ کون ہے، کیوں اسے اپنی نظروں کے تعاقب میں رکھتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ دانیال اس کے ہونے والا شوہر ہے۔ ایسے میں اس کے دل میں کسی قسم کا شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، اب جبکہ شادی میں صرف 2 ہفتے باقی تھے۔ دانیال کا اچانک ہی کراچی میں چکر لگا تھا۔ حالانکہ وہ اسلام آباد میں رہتا تھا، لیکن ایزا نے ابھی دلہن کا جوڑا خریدنا تھا، اسی لیے اس نے فون پر ہی دانیال سے کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں ساتھ مل کر ہی وہ جوڑا خریدیں گے۔ اس لیے تو دانیال اور سحر کو لے کر آج وہ شاپنگ مال میں آئی ہوئی تھی، جہاں ایک بار پھر سے اسے اس اجنبی شخص نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ شادی میں محض 2 دن ہی بچے تھے۔ آج مائیوں کے پیلے جوڑے میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں باپ سے جدائی کا دکھ تو تھا، تو محبت ملنے کی خوشی بھی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ شرم و حیا کے باعث اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ شاہد علی نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چھٹیاں لے لی تھی۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ وہ اپنے عہدے میں ایک ظالم پولیس والے مشہور تھے، لیکن گھر والوں اور اپنے خاندان کے لیے وہ بے حد نرم مزاج تھے۔ آج بھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اداس ہو رہے تھے، جو چند دن بعد ہی وداع ہونے والی تھی۔ ان کی اپنے ادارے میں بڑی عزت تھی۔ خاندانی وقار میں وہ سب سے آگے تھے۔ جیسے ہی شاہد علی اور ان کی بیوی ثروت بیگم ایزا کو مہندی لگانے آئے تو دونوں کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ ماں باپ کو اداس دیکھ کر ایزا نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو وہ اس شہر سے بہت دور ایک دوسرے شہر میں جانے والی تھی۔ بھلے ہی وہ اپنے میں شادی ہو کر جا رہی تھی، لیکن آخر ماں باپ سے تو دور ہو جاتی، یہی سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ پورا خاندان جمع تھا۔ سحر اس سے 60 سال چھوٹی تھی، اس لیے ارم سے ہی اس نے اپنی ہر بات شیئر کی تھی۔ پھر 2 دن بعد دلہن کا جوڑا اور اپنا دیگر ضروری سامان لیے وہ پارلر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ صرف ارم کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چلی آئی تھی۔ اس نے آتے ہی جلدی مٹا دی تھی۔ پھر اچانک وہ دونوں پارلر پہنچ گئیں۔ اچانک ارم کے موبائل پر کال آئی تھی، اسے ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ وہ ایزا سے کہنے لگی، جب تک پارلر والی تمہیں تیار کر رہی ہے یار، بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہوگا، میں بس ابھی 10 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ ایزا پریشان ہوئی۔ ارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ ہادی لاپتہ ہو گیا ہے، امی اسی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ سن کر ایزا کو بھی تشویش ہوئی تھی، کیونکہ ہادی اس کا چھوٹا بھائی تھا جو ذہنی معذور تھا۔ پھر وہ جلد بازی میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن 10 منٹ میں آنے کا کہہ کر۔ لیکن ایزا کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہی پارلر سے نکل آئی تھی۔ وہ اجنبی اسے اغوا کر کے یہاں لے آیا تھا، جہاں بے بسی سے اب وہ زمین پر لیٹی رو رہی تھی۔ خدا را میرے قریب مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں پر؟ جانتے تھے نا شادی ہے میری، جانے دو مجھے، نہ جانے ماما پاپا کا کیا حال ہوگا، اور پھر دانیال، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ ایزا روتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی تھی۔ صبح سے وہ بھوکی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب اس نکاح پوش شخص نے آ کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور پھر ٹرے میں سجا ہوا کھانا رکھ کے جانے والا تھا۔ جب ایزا فوراً کچھ بولنے لگی تھی، اس شخص نے پلٹ کر اپنی کھا جانے والی نظروں سے ایزا کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، کھانا رکھا ہے کھا لو، مجھے تم سے کسی طرح کی کوئی بحث نہیں کرنی۔ جیسے وہ پلٹنے لگا تو ایزا فوراً ہمت بڑھا کر آگے گئی تھی اور پھر اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ قد کاٹ اور وجود میں ایزا سے بہت بڑا تھا۔ اس کے سامنے وہ بالکل معصوم گڑیا جیسی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ اسے کالر سے
پکڑ کر کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں پر لے کر آنے کی؟ بتاؤ کس لیے لے کر آئے ہو مجھے؟ اس شخص نے جب اپنے کالر پر ایزا کے ہاتھ دیکھے تو اگلے پل جلال میں آ چکا تھا۔ بڑے غور سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر اسے دیوار سے پن اپ کر گیا۔ ایزا کا سانس رکا تھا، وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی تپش ایزا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ دبی دبی گراہٹ میں کہنے لگا دوبارہ اگر میرے کالر تک پہنچی تو تمہارے یہ ہاتھ سلامت نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر وہ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر زور سے بھیج گیا تھا۔ ایزا کو اب اپنی جان کے لالے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ فوراً گھبرا کر کہنے لگی پلیز ہاتھ مت لگائیں مجھے، چھوڑیں، خبردار میری عزت خراب کی تو میری عزت پر تو حرف آ جائے گا، چھوڑیں مجھے۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا دوبارہ اگر زیادہ زبان چلانے کی کوشش کی تو پھر تمہارا کچھ بھی یہاں سے سلامت واپس نہیں جائے گا۔ اس کی دھمکی سن کر ایزا کو تو جیسے سانپ سوکھ چکا تھا۔ پہلی رات گزری، دوسری اور پھر تیسری بھی گزر گئی۔ ہر روز وہ آتا، صرف اس کے سامنے کھانا وغیرہ رکھ کر چلا جاتا۔ ایک دن اس کے سامنے کپڑے پھینک کر چلا گیا تھا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ اس اجنبی نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، لیکن نہ جانے اسے پھر یہاں پر کیوں رکھا گیا تھا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ ایزا یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتی۔ آخر چوتھے دن اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ چلو اٹھو، تمہاری رہائی کا دن آ گیا ہے۔ وہ اندر آئے اور بے بسی سے اٹھی تھی، انتہائی کمزوری اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، شاید وہ جان بوجھ کر اس سے اپنا چہرہ چھپا رہا تھا کہ کہیں رہائی کے بعد اسے شناخت نہ کر لے۔ یہ چادر پہن لو اور اپنا چہرہ چھپا لو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، کیا کوئی اغوا کار اتنا نیک بھی ہو سکتا ہے کہ اسے 3 دن اپنے پاس رکھے، ہاتھ بھی نہ لگائے اور چوتھے دن خاموشی سے گھر چھوڑ دے؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ آج موسم بھی بہت خراب لگ رہا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن اسے گھر جانے کی خوشی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار خوشی کے مارے آنسو بہا رہی تھی۔ رونا دھونا بند کرو لڑکی، مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ یہیں گاڑی سے اتار دوں گا۔ اس شخص کی دھمکی سن کر اسے سانپ سونکھ چکا تھا۔ فوراً ایزا نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ بارش بڑی تیزی سے ہو رہی تھی، جب جب بادل گرجتے وہ اسے سہم کر خود میں سمٹ جاتی۔ ڈرتے ڈرتے 1-2 بار اس نے اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا جس کے بازو کی رگیں تنی ہوئی تھی اور سامنے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر ایزا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایزا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے اپنے پاس کیوں رکھا؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ پورے خاندان کے سامنے میرے ماں باپ کی بدنامی ہو گئی ہوگی، اور دانیال پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی، لیکن اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد ایزا نے 2-3 بار بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص بت بنا بیٹھا رہا تھا۔ پھر ایک باری گھردار آواز میں کہنے لگا دوبارہ اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ فوراً سے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہو چکی تھی۔ پھر تقریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ اپنی گلی کے نکڑ پر اتر گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی تو اس کا گھر تھا۔ لیکن جیسے اس نے دھندلائی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ گیٹ پر تالا تھا اور گھر کے اندر بالکل خاموشی جیسی کسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اچانک ہی گلی سے گزرنے والی عورت کو اس نے روک لیا تھا۔ یہ شاہد علی کی فیملی کہاں چلی گئی ہے؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ عورت نے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگی ارے تم کون ہو؟ وہ گھبرا کر کہنے لگی میں ان کی بیٹی کی دوست ہوں۔ کہاں چلے گئے ہیں وہ سب؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، کہیں تم اس لڑکی کی دوست تو نہیں جو اپنے بارات والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ توبہ توبہ، شاہد صاحب کی اس قدر بدنامی ہوئی، سب لوگوں نے ان کے منہ پر تھو تھو کیا۔ ارے بھائی ایسی بھی لڑکیاں نہ پیدا ہوں جو ماں باپ کے منہ پر مل دیں، اس لیے اتنی بدنامی سہ نہ سکے بیچارے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ بھائی میں نہیں جانتی کون سے شہر گئے ہیں۔ ایزا کو لگا وہ اپنی ابھی چکرا کر یہیں پر گر جائے گی۔ وہ عورت توبہ توبہ کرتی اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئی تھی اور وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ برستی بارش میں بھی اسے چکر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ چکرا کر زمین پر گر جاتی، اچانک ہی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔
چارپائی پر بیٹھی ایزا بس روئے جا رہی تھی۔ طوطوں کو دانا ڈالتا سارم اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ مسلسل 4 گھنٹوں سے وہ رو رہی تھی۔ بارش اس دوران رک گئی تھی اور صحن میں کہیں کہیں پانی بھی کھڑا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ یہ گھر تھا سارم علی کا جس نے ایزا کو اغوا کیا تھا، لیکن اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ایزا کو واپس اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے بدنامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے ایک دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ پھر رات کو ہوٹل سے کھانا لے آیا تھا۔ جیسے اس نے کھانا اس کے سامنے رکھا تو ایزا نے رخ موڑ لیا۔ کب تک بھوکی رہوگی؟ کھانا تو کھانا پڑے گا نا۔ بہت جلدی تمہارے گھر والوں کا پتہ لگا لوں گا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اور میرے گھر والوں کے بارے میں تم پتہ لگاؤ گے، جبکہ پورا شہر یہ جانتا ہے کہ میں ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ذلیل کیا، ذلت کے اس دانے پر پہنچا دیا کہ وہ سب شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب ہمدردی کا جھوٹا ڈھونگ رچا رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے پتہ نہیں میرے خاندان والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اور میرے ماں باپ نہ جانے کتنی ذلت اٹھا کر یہاں سے چلے گئے۔ میری زندگی برباد ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، اور تم مجھے کھانا کھانے کا کہہ رہے ہو۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اس سے تو اچھا ہے کہ میں مر ہی جاتی ہوں۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولی تھی۔ سارم اسے غصے سے گھور کر دیکھ رہا تھا، اسے جیسے اس لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، اس کے وجود کے ساتھ چپک کر اس کا فگر واضح کر رہے تھے، اور وہ اس بات سے انجان بنی روئے جا رہی تھی، جبکہ سارم کی نظریں 1-2 بار اس کے سراپے کی طرف اٹھی تھی اور وہ فوراً اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ وہ جی بھر کر اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ آواز نیچی رکھو، یہ ایک چھوٹا محلہ ہے، تمہاری آوازیں اس دیوار سے پار جائیں گی ضرور، لیکن کچھ نہیں کہے گا، اس لیے اپنی آواز دھیمی رکھو، وہ اسے دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ ایزا نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو رہ رہ کر بابا کا خیال آ رہا تھا، کیا گزری ہوگی ان کے دل پر جب پتہ چلا ہوگا میں پارلر سے غائب ہو گئی ہوں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گھر سے بھاگ گئی، اور دانیال، وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے ایک بار بھی مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ ذلیل انسان، آخر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ بس یہی سوچ سوچ کر اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے کھانے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے یوں روتا دھوتا چھوڑ کر سارم دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ رات کے 12 بجے تو اس رات کی تاریکی کا احساس ہوا۔ صحن میں ہلکا بلب روشن تھا، لیکن سناٹے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، پیٹ میں روٹی تو ڈالنی ہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر ایک نوالا نہ کھاتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ وہ دھیمے قدموں سے اٹھ کر کچن میں گئی تھی کہ شاید وہاں پر کچھ پڑا ہو۔ آخرکار ڈبے میں موجود بریانی، جو غالباً اسی کے لیے لائی گئی تھی، وہ رکھی ہوئی تھی۔ پلیٹ میں ڈال کر وہ بریانی کھانے لگی اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ بھوک ختم ہوئی تو پانی پی کر چارپائی پر لیٹ گئی اور ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کتنا ظالم شخص ہے یہ! اس نے مجھے بدنام کیا، مجھے اغوا کیا، اور اب خود بڑے آرام سے کمرے میں جا کر سو گیا ہے۔ کبھی خوش نہ رہے یہ، اس کو بھی اتنی ہی اذیت ملے۔ وہ جی بھر کر اسے بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ کمرے میں لیٹا سارم سو نہیں رہا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ایزا نے کھانا کھا لیا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ آخر یہ سب کر کے اسے کیا ملا؟ کیا اسے سچ میں ہی اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ لیکن 5 سال پہلے اس کے باپ نے بھی تو میرے ساتھ یہی سب کیا تھا۔ اسے صرف میری زندگی نہیں بلکہ میرا پورا خاندان تباہ کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ایک چھوٹے سے ظلم سے میرے خاندان پر کیا بیتے گی۔ جب بھی اسے اپنا ماضی یاد آتا وہ ایسے ہی آنسو بہاتا تھا۔ اگلی صبح سارم جب اپنے کمرے سے نکلا تو وہ یوں ہی چارپائی پر سو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے نشیب و فراز اس وقت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ منظر دیکھ کر سارم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر اپنی نظریں نہ ہٹا پایا۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، اسے وہ اپنی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ سانس خارج کر کے اس نے فرش سے دوپٹہ اٹھایا اور اس کے وجود پر اڑا دیا تھا۔ جیسے اس کے ہاتھ کا لمس ایزا کی دھڑکنوں سے ٹکرایا تو ہڑبڑا کر اٹھ چکی تھی۔ فوراً لڑکھڑا کر چارپائی کی دوسری طرف جا کے کہنے لگی، یہ کیا کر رہے تھے تم میرے ساتھ؟ تم میرا فائدہ اٹھا رہے تھے نا؟
میرے ساتھ مدد کرنے والے تھے، لیکن سارم ضبط کر کے کہنے لگا کہ اگر اتنی پرواہ ہے اپنی عزت کی تو کس نے کہا تھا دوپٹہ گرا کر اپنا حسن واضح کر کے لیٹو؟ ایک تو میں تم پر تمہارا دوپٹہ اڑا رہا ہوں اور اوپر سے تم مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ اس وقت عزت کو وہ بولتا ہوا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس سے خاموشی سے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور سارم گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ ایک مکینک تھا، اکثر ہی لوگوں کا اس کی دکان پر آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن جیسے ہی دکان بند کرتا وہ اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگاتا پھر رہا تھا کہ وہ کس شہر گئے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ چل نہیں رہا تھا۔ پھر شام کو کھانا لے کر وہ گھر آیا تھا۔ مجھے اس گھر میں قید کر کے کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں آخر؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ اسے سامنے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ کالی آنکھوں میں سارم کے لیے نفرت تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا کھانا کھا لو، میں نے کچن میں رکھ دیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایزا نے غصے میں اس بے حس انسان کو دیکھا تھا، پھر وہ کپڑے بدل کر ہی باہر آیا تھا۔ تم اپنے باپ کا فون نمبر تو یاد ہوگا، مجھے بتاؤ، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، آج 5 دن ہو گئے ہیں مجھے گھر سے غائب ہوئے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسی گنہگار لڑکی کو وہ لوگ قبول کر لیں گے؟ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، یہ سمجھتے ہیں وہ سب؟ مجھے جان سے مار دیں گے بابا، کوئی بھی میری سچائی نہیں سنے گا۔ کیا وہ اس بات پر یقین کریں گے کہ مجھے ایک ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا؟ اب وہ ڈاکو میرا اتنا ہمدرد بن رہا ہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر اتنے ہی نیک ہو تو مجھے اغوا کیوں کیا تم نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی۔ سارم نے سر جھکا لیا۔ کبھی کبھی اسے یہ سوچ شرمندہ کر دیتی کہ اس نے ایزا کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس کے باپ کے کیے ہوئے ظلم کا بدلہ اس سے لے کر ایزا اسے جتنا بھی سناتی، یا تو وہ خاموش رہتا یا پھر 2 لفظ کہہ کر اندر کمرے میں چلا جاتا، لیکن وہ آج اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ پھر کہنے لگا یوں سمجھ لو کہ جو تمہارے باپ نے ظلم کی ہیں اس کا خمیازہ تم نے بھگتنا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے بابا نے تمہارے ساتھ جو تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ سارم زمین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا تم کھانا کھا لو، میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ شاید سارا قصور میرا ہی ہے، میں کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری ماں اور میری بہن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا، کیونکہ جو کچھ تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا ان کا خمیازہ میری ماں اور میری بہن نے بھگتا تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ بیضا خاموش تھی، پھر وہ کہنے لگی اچھا، آخر ایسا کیا کر دیا میرے بابا نے؟ جانتے بھی ہو کہ ان کی نوکری ایسی ہے، وہ کسی کے ساتھ ناجائز کیوں کریں گے؟ کیا کیا تھا انہوں نے تمہارے ساتھ ناجائز؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جب کالج کی چھٹی کے بعد وہ سڑک پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ 4 لڑکے بھی کھڑے تھے جو بہت ہی امیر باپ کے بگڑے ہوئے رئیس زادے تھے۔ تبھی اچانک ہی ایک لڑکی سڑک پر آ کر کھڑی ہوئی، وہ بھی یقیناً کالج گرل تھی۔ تبھی وہ چاروں اسے چھیڑنے لگے، تنگ کرنے لگے، کیونکہ سڑک ابھی سنسان تھی۔ اچانک ہی لڑکی نے موبائل پر ایک کال ملائی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب پولیس وین وہاں پر آئی، لیکن انہوں نے 4 لڑکوں کے ساتھ سارم کو بھی وین میں ڈال دیا تھا اور اسے تھانے لے آئے۔ وہ بار بار کہتا رہا سر میں ان لڑکوں کے ساتھ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ انسپکٹر بڑا ہی ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے سارم کی ایک نہیں سنی اور لا کر انہیں لاک اپ میں ڈال دیا۔ ان 4 پر تو کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ وہ اس چیز کی عادی لگ رہے تھے، لیکن سارم کی ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، بڑی مشکل سے اسے پڑھا رہی تھی، اور بہن سلائیاں کرتی تھی گھر چلانے کے لیے۔ ان کا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا اور اپنی بہن سے چھوٹا تھا کیونکہ اس کی بہن مریم کی شادی ہونے والی تھی۔ 2 مہینے بعد معمولی سے جہیز میں اس کی ماں اسے رخصت کرنا چاہتی تھی، لیکن مریم اور سارم کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنی زندگی سنوار لے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد ان 4 کی ضمانت تو ہو گئی، پر سارم کی ضمانت کروانے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن رات کو وہ انسپکٹر تھانے واپس آیا، پھر اس نے جو سارم کے ساتھ کیا تھا وہ شاید وہ کبھی نہ بھولتا۔ بنا قصور، بنا بات کہ وہ پوری رات اس پر تشدد کرتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس چیز کا مزہ لے رہا ہے کہ وہ ایک مجرم پر تشدد کر رہا ہے، لیکن سارم کی حالت بری تھی۔ دوسری طرف اس کی ماں اور بہن پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکے نے آ کر بتایا
4 لڑکوں کو پولیس والوں نے گرفتار کیا ہے، شاید ان میں سارم بھی ہے، کیونکہ وہ لڑکیوں کو تنگ کر رہے تھے۔ یہ سنتی ہی اس کی ماں ڈھہ سی گئی۔ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بے انتہا کا شریف تھا، دن رات پڑھائی کرتا، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ پھر صبح کے 10 بجے وہ تھانے میں پہنچی تھی۔ مریم بھی ماں کے ساتھ تھی۔ جیل میں موجود کانسٹیبل اسے للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ سارم نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ اس کی ماں انسپکٹر کی منتیں کرنے لگی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو انسپکٹر صاحب، وہ ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیا حال کر دیا آپ نے اس کا۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، لیکن انسپکٹر شاہد علی اسے ذلت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا پتا مائی، سڑک پر کھڑے ہو کر یہ لڑکیوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہیں، انہیں چھیڑتے ہیں، جیسے خبیثوں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ تبھی اس کی نظر اس عورت کے برابر میں کھڑی اس کی جوان خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ ہاں، اگر تم اس لڑکی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیجو تو میں اس بات پر غور کرتا ہوں۔ اچانک ہی اس نے ایک گھٹیا بات کہی تھی۔ سارم جو نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، اسے انسپکٹر کی آواز بخوبی سنائی دی تھی۔ کتے کمینے انسان، تیری یہ ہمت جو تو میری بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرے۔ وہ وہیں تھانے میں اسے گالیاں دینے لگا۔ انسپکٹر شاہد ایک دم سے ہی غصے سے اٹھا تھا۔ ذرا اسے پھر سے پکڑو، آج میں اس کا غصہ نکالتا ہوں۔ ماں اور بہن کے سامنے وہ اسے خوب مار رہے تھے، دونوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ تبھی مریم اس انسپکٹر کے قدموں میں گر گئی۔ میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر شاہد علی کا دل خوشی سے جھومنے لگا، وہ تو یہی چاہتا تھا۔ تب ایک رات کی قیمت کے بدلے میں مریم نے اپنے بھائی کو چھڑوایا تھا، لیکن سارم جانتا تھا اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون ہے۔ پھر پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ سارم 2 رات تھانے میں گزار کر آیا ہے، اسے چوری وغیرہ کی ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، شاید یہ ڈکیت بن گیا ہے۔ مالک مکان سے ان سے گھر خالی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ دوسری طرف مریم، جس کی شادی ہونے والی تھی، وہ اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کا شوہر بہت اچھا نکلا۔ اس کے شوہر کو شادی کی رات ہی یہ بات پتہ چل گئی، لیکن اس نے مریم کا بھرم رکھا، لیکن سارم کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اسے کالج سے نکال دیا گیا، وہ ایک مکینک کی دکان پر کام سیکھنے لگا، کسی شہر میں گمنامی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کو خاموش دیکھ کر روتی رہتی، وہ اب بیمار پڑ گئی تھی۔ پھر ایک دن چپ چاپ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، لیکن سارم کے دل میں اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا۔ اس غلیظ انسپکٹر شاہد علی کے خلاف وہ اس کا مکروہ چہرہ اچھی طرح یاد کر چکا تھا۔ شاہد علی نے اس کے اور اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ اسے بھولتا نہیں تھا۔ 5 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ اپنی ایک دکان بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے لگا اور اس نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا۔ اسی بدلے کے نتیجے میں اس نے ایزا کو اغوا کیا تھا۔ ایزا چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے سارم نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ ایزا کا پورا وجود لرز کر رہ چکا تھا۔ اسے اپنا باپ کا کردار ہمیشہ سے ہی رول ماڈل لگا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے شاہد علی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہے، ٹھیک ویسے اس کی عمر کی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے گا۔ لیکن یہ کیا کر دیا تھا اس کے باپ نے؟ کیا سارے پولیس والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اس وقت شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ سارم کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ جو اس کے باپ نے سارم کی بہن کے ساتھ کیا تھا وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے سامنے تو اس کی یہ زندگی برباد ہونا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے کم از کم اس کی عزت تو رکھی تھی، بھرم تو رکھا تھا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کیا تھا۔ سارم چپ چاپ اٹھ کر کچن کی طرف جا چکا تھا، جبکہ ایزا کی آنکھیں بار بار اب اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے دل میں سارم کے لیے نرم گوشہ بن چکا تھا اور اپنے باپ کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب سارم اپنے کمرے میں جا کر لیٹا، ماتھے پر بازو رکھے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا، جب وہ دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگی کہ میں اندر آ جاؤں، سارم نے فوراً نیم دراز بیٹھے ہوئے اجازت دی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر کچھ فاصلے پر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں مانتی ہوں میرے بابا نے جو کیا غلط کیا ہے، اور سچ ہی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی غلطیوں کے نتائج اولاد کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ آپ کی بہن کے ساتھ جو ہوا، آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل غلط تھا، لیکن آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟
میری زندگی خراب ہو گئی اور اب مجھے میرے باپ سے بھی نفرت ہو چکی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سب کی وجہ وہ ہیں۔ آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی ہے، لیکن میرے بابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے آپ کی بہن کے علاوہ انہوں نے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہوگی۔ ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا انہیں بھی اور مجھے بھی۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، لیکن سارم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اگلے لمحے اپنا ہاتھ اسے الگ کر کے کہنے لگا کہ جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا۔ میں بس شاہد علی کو یوں ہی بدنام کرنا چاہتا تھا جو میں نے کر لیا۔ اب میں ان کو ڈھونڈوں گا اور تمہیں ان کے حوالے کروں گا۔ یہی ان کی ساری زندگی کی اذیت کے لیے کافی ہے۔ وہ چپ چاپ واپس باہر نکل آئی تھی۔ سارم ایک انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ بھلے ہی ایک مڈل کلاس خاندان سے اس کا تعلق تھا، لیکن خوبصورت دل کا اور شخصیت کا حامل تھا، اور خاص کر اس کی نظروں میں ہمیشہ ایزا کے لیے احترام رہا تھا۔ اگلے روز جب سارم کام سے واپس آیا تو ایزا کو دیکھ کر ایک پل کو اس کے قدم رک چکے تھے، کیونکہ اسے اپنا دوپٹہ اپنی کمر پر باندھا ہوا تھا اور پھر بیڈ شیٹ، پردے، سارم کے کپڑے اس نے نکال کر رکھے ہوئے تھے اور کسی سگھڑ لڑکی کی طرح وہ کپڑوں کو دھو رہی تھی۔ سارم نے جب یہ دیکھا تو ایک پل کو رکا تھا۔ کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزا کہنے لگی کہ اب چاروں ناچار یہاں پر رہ رہی ہوں تو مجھے کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا اس گھر میں رہنے کے لیے۔ آپ سے تو اس گھر کی صاف صفائی بھی نہیں ہوتی، اب یہاں پر رہنا ہے تو صاف صفائی بھی کرنی پڑے گی۔ اس نے آج پورے گھر کو چمکا کے رکھ دیا تھا۔ پودوں کی کیاریاں سیدھی کی تھی، جھاڑو لگائے تھے، پورا گھر آج چمک رہا تھا، برتن بھی صاف ترتیب کے ساتھ کچن میں رکھے ہوئے تھے۔ سارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ لو، میں تمہارے لیے کھانا لے آیا ہوں، چھوڑ دو ان کاموں کو۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے ہی کھانا بنا چکی ہوں۔ سارم کو حیرت ہوئی تھی، اس لڑکی نے تو اس کے پورے گھر کا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ چند روز یوں ہی گزر چکے تھے۔ ایزا کے دل میں سارم کے لیے جگہ بننے لگی تھی، لیکن بار بار دانیال کا بھی خیال آتا تھا کہ دانیال کس حال میں ہوگا۔ اس سے کچھ سوچتے ہوئے دانیال کا نمبر سارم کو دیا تھا کہ اگر میرے بابا کا پتہ نہیں چل رہا تو دانیال کا پتہ کرو، ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہا ہو، پولیس اسٹیشن میں میرے بارے میں کوئی رپورٹ درج کروائی گئی ہو۔ سارم نے فون نمبر اپنے موبائل میں نوٹ کیا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے اس نمبر پر کال ملائی تھی۔ دوسری جانب سے دانیال نے فون اٹھایا تھا، لیکن پیچھے سے کافی شور کی آواز آ رہی تھی۔ سارم تھوڑی دیر آواز بدل کر بہانے سے کہنے لگا، آپ کہاں پر ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنی تھی کام کے سلسلے میں۔ دانیال کو لگا شاید اس کا کوئی دوست ہے، فوراً کہنے لگا کہ یار آج تو میری شادی ہے، فی الحال میں تو مصروف ہوں، تم سے کچھ دنوں تک رابطہ کرتا ہوں۔ فون سپیکر پر تھا۔ جیسے ہی الفاظ ایزا نے سنے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے گھر سے گئے ابھی 1 مہینہ ہوا تھا اور دانیال نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ کتنی جلدی سب اسے بھول چکے تھے۔ دانیال تو بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا اس سے محبت کے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور سارم اسے روتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ اس نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابھی وہ دونوں کھڑے تھے کہ جب پڑوس کی ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سارم نے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا، تبھی پڑوس کی ایک عورت نے ختم کروایا تھا۔ اسے چاول کی پلیٹ سارم کو تھمائی تو ساتھ ہی اس کے پیچھے لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، ارے بھائی لڑکی، تم تو اس گھر میں اکیلے رہتے تھے نا، تمہاری بہن کی تو شادی ہو گئی اور ماں تو کب کی وفات پا گئی، پھر یہ لڑکی کون ہے؟ سارم فوراً کہنے لگا، یہ رشتہ دار ہے ہماری، کچھ دن کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کو بند کر چکا تھا، لیکن اس عورت نے محلے کے آس پاس کے گھروں میں یہ خبر پھیلا دی کہ سارم نے تو گھر میں ایک لڑکی کو رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے کیا نہیں۔ محلے کے کچھ لوگ سارم کے پاس آ کر اسے کہنے لگے کہ بیٹا یہ لڑکی کون ہے؟ دیکھو شریفوں کا محلہ ہے اور یہاں ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک تو تم رہتے بھی اکیلے ہو اور پھر یہ لڑکی۔ وہ اس کے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایزا کچن میں کھڑی یہ الفاظ سن رہی تھی۔ جب سارم کہنے لگا، یہ لڑکی میری بیوی ہے، میں نے نکاح کر رکھا ہے اس سے، یہ سن کر ان لوگوں کو چپ لگ چکی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ سارم جیسے ہی کمرے میں آیا تو فوراً پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اگر انہوں نے نکاح نامہ مانگ لیا تو پھر آپ انہیں کیا ثبوت دیتے؟
سارم کہنے لگا کہ اچھا پھر تم کیا چاہتی ہو کہ میں سچ میں تم سے نکاح کر لوں؟ ایزا چپ ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی جس طرح آپ نے میرے ساتھ کیا اب مجھے کوئی اور ہرگز نہیں اپنائے گا۔ ادھر میں 1 مہینے سے غیر مرد کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہوں، کون اپنائے گا مجھے؟ سارم سوچ میں پڑ چکا تھا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آج ہم مسجد میں جا کر نکاح کر لیں گے۔ ایزا کے دل میں کچھ ہوا تھا لیکن بے ساختہ اپنے ماں باپ کا خیال بھی آیا تھا۔ وہ ایک دفعہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی، انہیں سچائی بتانا چاہتی تھی، لیکن مزید اگر وہ بغیر نکاح کے اس گھر میں رہتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگلے ہی روز وہ اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے آیا تھا جہاں پر مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ایزا نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے اور پھر آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ دانیال کی دلہن بنے گی، لیکن اس کے نصیبوں میں سارم کا ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ گھر آئی تھی اور آ کر سارم کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کچھ دیر بعد کمرے میں آئے گا اور پھر اس کے ساتھ وہی سب کچھ کرے گا جو نکاح کے بعد پہلی رات کو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ڈری ساہمی بیٹھی تھی کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا تھا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی چادر میں لپٹی کھڑی تھی، وہ بھی ایزا کو دیکھ کر اتنی ہی شوق ہوئی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کر آس پاس کمرے میں دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی تم کون ہو اور سارم کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی کو دیکھ کر ایزا بھی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے، گڑبڑا کر کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور کہاں گھسی چلی آ رہی ہیں؟ یہ تو سارم کا گھر ہے نا؟ سامنے کھڑی لڑکی کہنے لگی کہ ہاں سارم کا گھر ہے، میرے بھائی کا گھر ہے، لیکن تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ ایزا تھوڑی سٹ پٹائی تھی، یعنی یہ مریم تھی۔ مریم آگے بڑھی تھی تبھی سارم بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سارم کو دیکھ کر کہنے لگی کہ سارم کون ہے یہ لڑکی؟ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ سوالیہ نظروں سے سارم کو دیکھ رہی تھی۔ جب سارم گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ میری بیوی ہے، مریم تو حیرت میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بیوی ہے تمہاری؟ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ کیا امی کے جانے کے بعد تم اتنا ہی مجھے پرایا کر چکی ہو کہ میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہوئی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ جانتے بھی ہو تمہاری خاطر میں نے کیا کچھ داؤ پر لگا دیا، اور تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مریم رونے لگی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ایک اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور ایک اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سارم فوراً اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، کہنے لگا نہیں میری جان ایسا مت سوچو، یہ شادی ایمرجنسی میں ہوئی ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی تم اچانک سے آ گئی۔ مریم رونے لگی تھی، گھور گھور کر ایزا کو دیکھنے لگی کہ کون ہے یہ، کہاں کی ہے؟ سارم نے یہ گہری سانس خارج کر کے کہا کہ یہ شاہد علی کی بیٹی ہے۔ شاہد علی کا نام سننا تھا کہ مریم گڑبڑا گئی تھی، اسے ایک دم سے چکر آ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ بچہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا سارم نے اسے تھام لیا تھا، فوراً دیوار کا سہارا لے کر کہنے لگی کہ شاہد علی وہی پولیس والا، وہ ظالم پولیس والا ہے جس نے اس رات میری عزت خراب کر دی تھی، یہ اس کی بیٹی ہے اور تم اس کی بیٹی کو اپنی عزت بنا کر یہاں پر لے آئے ہو۔ مریم کی آنکھوں میں نفرت امٹ امٹ کر آ رہی تھی۔ ایزا سر جھکا کر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سارم کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ باہر آؤ، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ لیکن مریم تو ناراض ہو چکی تھی، کہنے لگی غلطی کر دی میں نے آ کر، مجھے ابھی واپس چلے جانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو لے کر گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب سارم نے اسے پکڑ کر کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میری بات سنو، میں نے تمہارا بدلہ لینے کی خاطر اس لڑکی سے نکاح کیا۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی۔ سارم اسے بتانے لگا میں کوئی اسے اپنی عزت خوشی سے بنا کر نہیں لایا، بلکہ شادی والے دن میں اسے بھگا کر لے آیا، یوں اغوا کر کے، اور پچھلے 1 مہینے سے یہ میرے پاس رہ رہی ہے۔ میں شاہد علی کو بدنام کرنا چاہتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی میں ڈوبا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ شخص بالکل ایسا ہی ذلیل اور رسوا ہو چکا ہے، حتیٰ کہ شہر چھوڑ کر چلا گیا، اور اب یہ لڑکی میرے پاس ہے۔ میں اسے اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں تاکہ ساری زندگی کے لیے یوں ہی اس کے ماتھے کا کلنک لگا رہے، مگر وہ مجھے اب تک کہیں نہیں ملا، اس لیے میں نے آج اس سے نکاح کیا تھا۔ مریم چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر رونے لگی تھی۔ اسے ایک بار پھر وہ تکلیف دہ لمحات یاد آنے لگے تھے۔
مریم روتے ہوئے ایزا کے سامنے اس کے باپ کو بد دعائیں دینے لگی، کہنے لگی تمہارے باپ نے میری زندگی برباد کر دی، میرے بھائی پر جھوٹے الزامات لگائے، وہ دیکھو اس نے پھر بھی تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ اپنی عزت بنا لیا، اور تمہارا باپ گھٹ گھٹ کر مرے گا اور آخری وقت میں اس کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے میرے بھائی کے بدلے میری عزت کا سودا کیا تھا، تم ایک گندے باپ کی گندی بیٹی ہو۔ ایزا چپ چاپ اس کے سارے الزام سہ رہی تھی، جبکہ سارم بھی چپ تھا۔ مریم اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دن اپنے بھائی کے پاس رہنے کے لیے آئی تھی۔ ان دنوں وہ خاموش رہی، لیکن پھر ایزا جس طرح صبح ناشتہ بناتی، گھر کے کام کرتی اور کھانا بنا کر مریم کے سامنے رکھتی، دھیرے دھیرے مریم کا دل بھی اس کے لیے پسیج چکا تھا، کیونکہ وہ کچھ سخت قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے مریم نے بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک کر لیا تھا، اور ایزا بھی مریم کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ کافی اچھا کر چکی تھی۔ سارم اور ایزا کے درمیان دوریاں جو کی تو ہی تھی۔ سارم کا دل ایزا کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ اس روز جب ایزا کام سے تھک کر کمرے میں آئی تو سارم کمرے میں ہی موجود تھا۔ ایزا نے آگے بڑھ کر سارم کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا، اپنا ہاتھ اس کے سینے پر ٹریس کر کے کہنے لگی کہ آپ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ میں زبردستی آپ کے سر پر مسلط کر دی گئی، صرف ایک مجبوری کے تحت۔ میرے ساتھ رشتہ نبھا رہے، آپ کو مجھ سے محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی نا؟ سارم چپ چاپ سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ ایسا مجھے تمہارے گھر والوں کا پتہ چل گیا ہے، وہ لاہور سے فیصل آباد شفٹ ہو چکے ہیں اور میں ان کا ایڈریس بھی نکلوا چکا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان سے ملوانے کے لیے لے کر جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اس کے سینے سے الگ ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ اپنے ماں باپ سے ملنا تو چاہتی تھی، کہنے لگی میں ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ اگلے روز سارم اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر فیصل آباد کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جہاں پر ایک پوش علاقے میں کرائے کے گھر میں شاہد علی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ایزا کی والدہ نے دروازہ کھولا تھا۔ اپنے سامنے چادر میں لپٹی ہوئی ایزا کو کھڑا دیکھ کر ان کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پہ گیا تھا۔ ایزا روتے ہوئے اپنی ماں سے گلے لگ چکی تھی، لیکن جیسے اس نے پیچھے کھڑے سارم کو دیکھا تو اس کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کر کے ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی بدچلن بے حیا، کہاں چلی گئی تھی ہمیں بدنام کر کے، اور اب کس لیے لوٹ کر آئی ہے؟ تو نے ہماری عزت خراب کر دی، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شور کی آواز سننا تھی کہ کمرے میں موجود شاہد علی بھی باہر نکل آئے تھے۔ ان کی عزت بالکل برباد ہی تو ہو چکی تھی۔ ایزا کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور اسے بازوں سے پکڑ کر ان گنت تھپڑ اس کے منہ پر مار چکے تھے۔ کہنے لگے کس لیے آئی ہو اب واپس؟ تم میرے لیے مر چکی ہو، جس عاشق کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اس کے پاس جاؤ۔ دونوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ ایزا کی ناک سے خون کی فوار نکل آئی تھی۔ تبھی نظر سارم پر پڑی تھی جو اس کے پیچھے کھڑا شاہد علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو اپنے باپ سے چھڑوایا تھا، پھر کہنے لگی کہ عزت کی بات آپ کر رہے ہیں بابا؟ آپ جیسا شخص جس نے اپنی نوکری اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کیا، کہ آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں ہرانے والے بے گناہ کو مجرم کو چھوڑنے کے لیے اس سے اس کی بہن بیٹی کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ شاہد علی کی حقیقت یہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سن کر وہ تڑپ چکا تھا۔ کہنے لگا زبان بند کرو اپنی، کیسی باتیں کر رہی ہو، میں زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ایزا کہنے لگی جب گناہ کیا تھا تو اب سننے کی ہمت بھی رکھیے۔ یہ وہی لڑکا ہے جسے آپ نے قید کیا تھا، اور بدلے میں جب اس کی ماں اور بہن اسے چھڑوانے آئی تو آپ نے اس کی بہن مانگی تھی ایک رات کے لیے۔ مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہے، لیکن حقیقت میں اسے اپنی بہن اور ماں کا بدلہ مجھے پکڑ کر لیا۔ مجھے اس بات کا کوئی ملال نہیں، کیونکہ میں نے وہی کاٹا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا۔ اسی کو تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ شاہد علی ایک پل کو سن ہو چکا تھا، کچھ بولنے کی قابل رہا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا میں صرف آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی اور بتا دینا چاہتی تھی کہ میں جہاں ہوں محفوظ ہوں۔ اس شخص نے مجھے بے یارو مددگار نہیں چھوڑا، مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مگر نکاح جیسے مقدس بندھن میں باندھ کر مجھے اپنی بیوی کا درجہ ضرور دیا۔ شاہد علی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر سارم سے کہنے لگا کہ تمہیں اگر بدلہ چاہیے تھا تو مجھ سے لیتے، میرے سینے کو چھلنی کر دیتے، مجھے مار دیتے، لیکن میری بیٹی کی زندگی برباد کیوں کی؟ سارم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔
وہ بھی آگے بڑھ کر شاہد علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آپ تو مجھے مار رہے تھے نا، بے قصور بے وجہ مار مار کر میرا پورا وجود چھلنی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میری بہن کی عزت پر ہاتھ کیوں ڈالا؟ اس سوال پر شاہد علی کا سر جھک چکا تھا، وہ دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ سارم کو لگا شاید ایزا کبھی واپس نہ آئے، لیکن ایزا بھی اس کے پیچھے پیچھے اس گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ سارم کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ سارم ایک گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ دونوں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے تھے۔ سارم نے سوچ لیا تھا کہ اب ماضی کو بھول کر وہ ایزا کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گا، اس کی زندگی محبتوں سے بھر دے گا اور ماضی کا کوئی دکھ وہ ایک دوسرے کی زندگیوں میں آنے نہیں دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا تھا۔ مریم کچھ روز رہنے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی اور پھر سارم اور ایزا نے اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ہر رات ان کی یادگار رات ہوتی اور کمرہ ان کی محبت بھری آوازوں سے گونج اٹھتا۔